اہل سنت شہزادے کی بات سنیں، پھر ایک شیعہ علامہ مطل قمی صاحب کی بات سنیں، اور آخر میں کچھ ہماری گزارشات بھی سنیں۔ کھٹمل کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در جلا دیا گیا۔ جب پوچھتے ہیں کہ مولا علی کہاں پہ تھے تو کہتے ہیں کہ گھر میں تھے۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں، جو واضح بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں علی کا اس مقام پر تلوار نہ اٹھانا اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم معرفت علی نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، جو نمک سے افطار کر کے اور بنے ہوئے شربت کو اپنے قاتل کے لیے رکھ دے اسے علی کہتے ہیں، اور بس علی ہیں جنہوں نے فرمایا فض تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اگر تلوار کو اٹھایا تو خدا کی خاطر، اور اگر اس مقام پر تلوار کو نہ اٹھایا تو خدا کی خاطر۔ مطل قمی صاحب، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہمیں یقیناً آپ کے امام کی معرفت حاصل نہیں۔ ہمیں تو ایسے امام کی معرفت نہیں چاہیے جس کی بیوی کو لاتے مکے مارے جائیں اور وہ بزدلی دکھائے۔ ہمیں ایسے امام کی معرفت نہیں چاہیے جس کی بیوی کو گھسیٹا گیا اور وہ بے غیرت بنا رہا، نہ کوئی تلوار ذوالفقار نکالی، نہ ہی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے خود سامنے آ گیا۔ ہمیں ایسے مشکل کشا کی معرفت بالکل نہیں جو اپنی بیوی کی مشکل کشائی نہ کر سکے، نہ اپنے ضائع ہونے والے بچے کی کوئی مشکل آسان کر سکے۔ ہم تو ایسے کسی بزدل بے غیرت تقیہ باز امام کو نہیں مانتے۔ ہمیں تو معرفت حاصل ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی علیہ السلام کی۔ جی ہاں، جو بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے، تقیہ باز نہیں تھے، مکر باز نہیں تھے، جرت والے تھے، لڑنے والے تھے، مجاہد تھے۔ علامہ مطل قمی نے ایک اور بڑی عجیب بات کر دی کہ امام صرف اللہ کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، اور جب تلوار نہیں اٹھاتے تھے تو اللہ ہی کے لیے نہیں اٹھاتے تھے۔ یعنی ان کا تلوار اٹھانا نہ اٹھانا اللہ کی مرضی پر ہوتا تھا۔ یعنی سیدہ فاطمہ کی عفت و ناموس کی حفاظت کرنا اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ سیدہ کی جان کی حفاظت کرے، ناموس کی حفاظت کرے، ان کا دفاع کرے۔ سیدہ کے لیے حفاظت، سیدہ کی عفت کے لیے جان نثار کرنا اللہ کی منشا کے خلاف تھا، اسی لیے امام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ فرماتے ہیں علامہ مطل قمی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات صرف کوئی متع کی پیداواری کر سکتا ہے۔ سچ یہ ہے بھائیو، نہ سیدہ علیہ السلام کی عفت پر کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی دروازہ جلا، نہ گھر جلا، نہ بچہ گرا، نہ علی علیہ السلام نے کوئی بزدلی دکھائی، بلکہ یہ سارا جھوٹ، فراڈ، ڈرامہ شیعہ کی ایک من گھڑت کتاب سلیم بن قیس الحرامی سے منقول ہے۔ یہ کتاب خود شیعہ محدثین اکابرین کے نزدیک ایک کچرا کتاب ہے، اور خود انہوں نے اس کو گٹر میں پھینک دیا ہوا ہے، اور مطل قمی جیسے جاہل علامہ ذاکر آج بھی اس غلیظ و پلید کتاب کو گٹر سے نکال کر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور اسے چومتے پھرتے ہیں، اور اس میں موجود غلاظت و کچرے کو ہضم کیے ہوئے ہیں۔ علامہ مطل قمی کو وہ کچرا کتاب مبارک، اس کتاب میں ان کے وہ خود ساختہ بزدل و تقیہ باز امام مبارک، ہمیں ہمارے صدیق و فاروق مبارک، عثمان و علی مبارک، ہمیں ہماری پیاری سیدہ فاطمہ مبارک، اور شیعہ کو ان کی محترمہ نرگس مبارک۔